ناظرین، قارئین کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ قارون کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قارون کی شاہانہ زندگی اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے لوگ اس کے حکمت جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہوا، اور سامری کی طرح منافق ہو کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور بن گیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کا ذکر 4 مرتبہ آیا ہے، اور اسے فرعون اور حامان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا۔ ناظرین، تورات کے مطابق اس کا نام کورخ تھا، اور بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا۔ نماز پڑھتا تھا، تورات پڑھتا، مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا، مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا۔ چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھے تاکہ انہیں فریب دے سکے۔ ناظرین، قارون فصلوں کو پیشگی سستا خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ معاملات میں کم تولتا، دھوکہ اور بے انصافی کرتا، سود کھاتا، اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا۔ اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لی تھی، اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ قارون خدا پرست نہیں تھا بلکہ دولت پرست تھا۔ اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا۔ بہت عمدہ محل بنوایا اور اس کے در و دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا۔ قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھیں، اور ان کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسہ دے اور اسے سجدہ کرے۔ ناظرین، قارون کی دولت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی۔ پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ ناظرین، کچھ روایات میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ بعض عقل مند مومن قارون کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون، یہ تمام باز و ثروت کس لیے؟ یہ سب دولت اور مال کس لیے ذخیرہ کر رہا ہے؟ کیوں لوگوں پر اتنے ظلم ڈھاتے ہو؟ خدا کو کیا جواب دو گے؟ لوگوں کا حق کیوں پامال کرتے ہو؟ غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتے؟ نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتے؟ قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا، میں اپنی دولت خرچ کرتا ہوں۔ مومن اسے واعظ کرتے اور کہتے اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تو نے ناانصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا، بلکہ تو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا۔ ناظرین، قارون جواب میں کہتا، نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں، میں چالاک اور محنتی ہوں، میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا ہوں۔ دوسرے بھی جائے کام کرے، زحمت اٹھائے تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائے۔ میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں؟ مگر مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو۔ اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اب اتنے ثروت مند نہ ہوتے اور اتنے فقیر خالی ہاتھ نہ ہوتے۔ اب بھی اگر چاہتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں اور تم سعادت مند اور عاقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو۔ دولت کا انبار لگا لینا اچھا نہیں۔ دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند نہیں کرتا خرچ نہ کرو۔ مگر قارون مومنین کا مذاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہنستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو، میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں۔ جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو۔ ناظرین، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال سے ہزاروں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو وہ ایک بہت بڑی زکوٰۃ نکلی،
یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرت ڈالنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گناونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے اور یہاں وعظ کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر عورت سہن گئی اور کانپنے لگی۔ اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ پر قارون نے یہ دباؤ ڈالا تھا اور مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ پہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا، اے زمین اس کو اور پکڑ، تو کمر تک زمین میں دس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دس گیا اور غرق ہو گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دس جائے۔ قارون کا مکان اور خزانہ، جو مکان بھی سونے کا تھا اور بے شمار خزانہ تھا، وہ سبھی اللہ کے حکم سے زمین میں دس گیا۔ ناظرین، یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانیں کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ کر کے نہ اترائے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھے، اور ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ایذا رسانی اور بدگوئی نہ کرے کہ ان مقولان بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔